راستہ دکھا کے گیا اپنی امت کو. فرمایا جن ہاتھوں سے وہ تمہیں پیش کرے گی جام، انگلی کا یہ فنگر ٹپ، صرف فنگر ٹپ، باقی کے اوپر کپڑا ہو، فنگر ٹپ سورج کو ایسے دکھا دے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا. کیا چیز ہے؟ تو چہرہ کیا ہوگا؟ اور جنت کی عورت کا جو ہائٹ ہے وہ 5 فٹ نہیں ہے ہماری طرح، وہ 130 فٹ ہے. اب اگر ہم چلے گئے 5 فٹ کی جنت میں تو ہمیں تو جیب میں ڈال لے گی، اور اس کے 100 جوڑے 100 جیبیں. اب ایک جیب میں ڈال کے بھول جائے کون سی جیب میں ڈالا تھا تو مولوی یونس سوچ رہا ہوگا میں کہاں سے نکلوں، بیگم کو کدھر سے پکاروں. ہمارا جو اصل قد ہے وہ 130 فٹ تھا، اما حوا ابا آدم 130 تھے. تو جنت میں جاتے ہوئے اللہ ہم سب کو 130 کر دے گا. یہ تو پیسج آف ٹائم نے ہمیں چھوٹا کر دیا. ایسے جیسے کسی چیز کو تراشتے ہیں تو وہ چھوٹی ہوتے ہوتے ہم 130 سے آ گئے 5، 5.25، 5.5 پر. ایک زمیندار کا نوکر تھا مراسی کی ڈیفینیشن پنجابی سمجھ سکتے ہیں، باقی نہیں سمجھیں گے. تو یہ بڑی نازک قوم ہوتی ہے. تو اس نے اپنا گھوڑا کہا اس گھوڑوں کو مالش کرو. گھوڑے کو مالش کوئی آسان کام، سینڈو چاہیے وہ بھی تھک جائے گا. وہ تھوڑی دیر تو مالش کرتا رہا، پھر جا کے سو گیا. چور آئے گھوڑا کھول کے لے گئے. صبح ہوئی اس نے دیکھا گھوڑا تو ہے نہیں، چور لے گئے. تو وہ بھاگا اپنے گھر گیا، پالتو خرگوش لا کر اس کو رسی سے باندھ کے مالش شروع کر دی. تھوڑی دیر میں زمیندار باہر نکلا، کہنے کا میرا گھوڑا کہاں ہے؟ کہا جی یہ ہے. کہ پاگل یہ گھوڑا ہے؟ کہا جی ہاں. وہ بے وقوف یہ خرگوش ہے. کہنے جی گھوڑا ہے، ساری رات میں نے مالش کیا تو گھس 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 یہ گھوڑا یہ خرگوش بن. تو ود دا پیسج آف ٹائم ہم 10,000 سال کا تراشیدہ انسان ہے تو وہ یہ قدا بچا. اللہ واپس 130 پہ کرے گا. 130 داڑھی نہیں ہوگی جنت میں، داڑھی نہیں. جنہوں نے یہاں رکھی ان کی تو نہیں، جنہوں نے نہیں رکھی انہوں نے رکھنی پائے گی تو پتہ کوئی نہیں. جنت میں داڑھی نہیں ہوگی. اب یار سرخ و سفید، امرد داڑھی نہیں، اجرد جسم پہ بال نہیں، سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال اور ہلکی ہلکی مونچھوں کے بال. جعاد گنگریالے، نیم گنگریالے بال. مکحلین آنکھوں میں سرما بغیر سرما لگائے ہوئے. قامت آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، ایوب علیہ السلام کا صابر دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال، 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال، اور 33 بلین ٹریلین سال کے بعد بھی 33 سال. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعالی اخلاق، آپ کے اخلاق، یہ 6 نبیوں کی صفتیں دے کر اللہ جنت میں اتارے گا. تو جو دوسرا درجہ ہے وہاں ہے پلایا جا رہا ہے. ہاں اب آپ کو وی وی آئی پی بتاؤں. وی وی آئی پی اس میں سارے ریڈیو والے ہوں گے، چھاپڑیوں والے ہوں گے، اکثر غریب لوگ ہوں گے. اللہ کا جو وی آئی پی ہے نا وہ سارے غریب لوگ ہوں گے. آپ نے فرمایا میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ سب سے پہلے میری امت کے غریب لوگ جائیں گے. اور آپ کو ایک عجب حدیث سناؤں، مجھے اچانک یاد آ گئی. آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے، تو میں دیکھوں گا کچھ عورتیں ایک طرف سے آئیں گی اور مجھ سے آگے چلی جائیں گی. تو میں ان سے پوچھوں گا تم کون ہو میری امت میں سے، اپنے نبی سے بھی آگے جا رہی ہو، کون ہو؟ وہ کہیں گی یا رسول اللہ ہم آپ کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی، ہم وہ ہیں. اس صبر پر میرے نبی نے کہا کہ وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوں. تو وی آئی پی درجہ کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وہاں رب خود پلا رہا ہوگا، وہاں پلانے والا اللہ ہوگا. وہاں پلانے والا اللہ ہوگا. جنت مل جانے کے بعد بھی یہ خلا ہوگا. جب اللہ اپنا پردہ ہٹائے گا اور اپنا دیدار کرائے گا تو تب جا کر وہ دل اور سینہ بھرے گا. جب اللہ کو دیکھیں گے نا، سب سے پہلا ٹائٹل اللہ کیا دے گا
یہاں انبیاء بیٹھے ہیں، شہداء بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، صوفیاء بیٹھے ہیں، نمازی بیٹھے ہیں، حاجی بیٹھے ہیں، عمرے والے بیٹھے ہیں، حج والے بیٹھے ہیں، زکوٰۃ والے بیٹھے ہیں، سب نیک لوگ ہی بیٹھے ہیں، نیک مرد عورت بیٹھے ہیں، لیکن اللہ کس صفت سے ہمیں پکارے گا؟ مرحبا بالصادقین، مرحبا میرے سچے بندے۔ سچ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس دن اللہ جب پکارے گا تو صادقین کے ساتھ، علماء کے ساتھ نہیں، شہداء کے ساتھ، شہداء بندے، علماء بندے، صوفیاء بندے، تہجد گزار بندے، سب اس صفات والے ہیں، لیکن اللہ ان کی ایک صفت کو لے کر کہے گا مرحبا میرے سچے بندے۔ تو جب اللہ کو دیکھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہا جی پورے ہو گئے۔ کہ اچھا اب اس سے بڑی چیز دے دوں جو دیا ہے؟ کہا جی کیا؟ کہ جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ، وہ اللہ کہے گا مانگو مانگو مانگو، آج میں تمہیں دینا چاہتا ہوں اپنی شان کا۔ تو کہیں گے یا اللہ ہم جانسبرگ میں تیری بندگی تو کرتے تھے پر ایسی نہ کی جیسی کرنی چاہیے تھی، آج تجھے دیکھ کے پتا چلا ہے تو کتنے حسن والا ہے، جمال والا ہے، کمال والا ہے۔ جیسے ہم دنیا میں تجھے سجدہ کرتے تھے نا نماز میں، آج ہمیں ایک سجدے کی اجازت، پوری نماز نہیں، صرف ایک، کہ ہم تمہیں یوں دیکھ کے اللہ اکبر کرنا چاہتے ہیں اور ماتھا جنت کی زمین پہ ٹیکنا چاہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، میرا اللہ کیا کہے گا؟ میرا اللہ کہے گا میرے بندو، جانسبرگ میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا مالک تھا، میں لارڈ تھا، تم سلیو تھے، میں مالک تھا، تم غلام تھے، تمہارے ذمے میری عبادت تھی، تم جنت میں آ گئے ہو، میں تمہارا ہوسٹ ہوں، میں تمہارا میزبان ہوں، تم میرے مہمان ہو، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، کوئی سجدہ نہیں، جاؤ مزے کرو۔ ایک سجدہ بھی نہیں کرنے دے گا، ایک سجدہ، کہے گا ہاں طالما اتعبتم لی الابدان وانصبتم لی الوجوہ، میں نے دیکھا تھا جانسبرگ میں تمہیں نمازیں بھی پڑھتے، سجدے بھی کرتے، راتوں کو اٹھتے، تڑپتے، روتے، مچلتے، سسکتے، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی، وہ میں دیکھتا تھا، بس وہی کافی ہے، جاؤ موج کرو، وزوجناہم بحور عین، جاؤ ہم جنت کی لڑکیوں سے تمہاری شادی کرتے ہیں۔ یہ آخری درجے کا جنتی 40 سال دیکھتا رہے گا، صرف دیکھتا رہے گا، صرف دیکھتا رہے گا 40 سال۔ آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے، دور ہی بیٹھے رہیں گے۔ پھر اس کو ہوش آئے گا، کالے فرشتوں سے نکل کر حور میں آیا ہے نا، پھر وہ کہے گا من انتی، تو کون ہے؟ کون ہے؟ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ جنت کی لڑکی اللہ نے مٹی سے نہیں بنائی، یہ انگوٹھے سے یہاں تک زعفران، گھٹنا، گھٹنے سے چھاتی تک مشک، چھاتی سے گردن تک عنبر، گردن سے سر تک کافور، 130 فٹ قد ہے، 130 فٹ لمبے بال ہیں، یوں آتے ہیں آبشار کی طرح، اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیتے ہیں، اور وہ جو فراک پہنتی ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھومتا ہے، 3 میل۔ جو شاہی خاندان میں شادیاں ہوتی ہیں تو وہ لمبا 25-25 فٹ کا ان کا فراک اور وہ غرارہ بنا ہوتا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا 3 میل کے دائرے میں اس کا لباس گھومے گا۔ اس کو اٹھائے گی کیسے؟ ہم بھی 100 جوڑے پہنیں گے، میں قربان جاؤں، سردیوں میں کپڑے زیادہ پہننے پڑتے ہیں تو بھی ذرا تکلیف ہوتی ہے، پہن رہے ہیں پھر اتار رہے ہیں، اگر 100 جوڑے پہننے پڑ گئے جنت میں تھا موٹے تھا رہ گئے نا اتھے ہی، اور 100 جوڑے اتارنے پڑیں تو پوری جنت میں ایک بیگ نہیں جس میں وہ ڈال دیں، پوری جنت میں واشنگ مشین نہیں ہے جس میں ڈال دیں، تو میں قربان جاؤں تم صرف ارادہ کرو گے کپڑے بدلنے کا۔ ارے میں جب پچھلی دفعہ آیا تھا نا تو ایک نوجوان تھا، پتہ نہیں یار کہاں ہے کہاں نہیں، میری شکل تو تھوڑی بہت یاد ہے، مجھے کہنے لگا ساؤتھ افریقہ از جنت جنت۔ میں نے کہا پاگل تو جنت کو جانتا ہی نہیں ہے، تو نے تو جنت کی انسلٹ کر دی۔ ارے بیوقوف تجھے جنت کا پتہ ہی کوئی نہیں، تو ساؤتھ افریقہ کو ارے ساؤتھ افریقہ از جنت جنت 2 دفعہ۔
آپ ارادہ کریں گے کپڑے بدلنے، اللہ کی قسم اگلے 100 جوڑے غائب ہو جائیں گے اور نئے 100 جوڑے آپ کو پہناوا آ چکا ہوگا۔ نہ آپ کو پہننے کے لیے خود کرنا پڑے گا، نہ اتارنے کے لیے کرنا پڑے گا، صرف ارادے پر اگلے آگے نئے آگے پرانے غائب۔ کس کو دینے ہیں؟ کون دھوئے گا؟ ہے سب بادشاہ ہیں جنت، سارے بادشاہ۔ نیند بھی کوئی نہیں ہے، نیند بڑی اچھی چیز ہے دنیا میں، جنت میں نیند